اور بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ بنی بنائی ساری چیزیں واپس آ جاتی تھیں. تب بھی بس ایک بات یہ ہے کہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے. جو انسان ہمت ہار جاتا ہے نا اس کے لیے آگے بڑھنا ناممکن ہو جاتا ہے. کامیابی کے لیے سب سے پہلی چیز خلوص نیت، اور پھر اس کے علاوہ مسلسل کوشش. آپ لگے رہیں انشاءاللہ العزیز آپ کسی نہ کسی مقام پہ ضرور پہنچ جائیں گے. ایک ٹائم تھا ہم خود گھروں میں جایا کرتے تھے کام دینے کے لیے، لیکن اب اس ٹائم یہ ہے کہ لوگ خود ڈھونڈتے ہمارے پاس آ جاتے ہیں. تو اللہ کا یہ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا یہ بہترین وسیلہ بنایا. السلام علیکم. بہاولپور پلس کے ساتھ میں ہوں انوار بشیر. اگر آپ بزنس کر رہے ہیں یا آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو خاص آپ کے لیے ہے. آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک ایسی شخصیت کی موٹیویشنل سٹوری اور ایک یونیک بزنس پلان. لانے والے میاں بیوی کی کہانی، جو دونوں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ جاب بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا ایک بزنس بھی شروع کیا ہوا ہے. جی، انہوں نے اپنا ایک مکمل سینٹر بنایا ہوا ہے جہاں ہینڈ میڈ کڑھائی کی جتنی بھی صورتیں ہو سکتی ہیں وہ سب یہاں پہ تیار کی جاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ فیمیل سٹاف موجود ہے، فیمیل انسٹرکٹرز ہیں. سلائی کے لیے الگ، سلائی اور کٹنگ کے لیے الگ، جہاں فری آف کاسٹ بغیر کسی فیس کے ان کو سب سکھایا جاتا ہے. اور کڑھائی کے لیے الگ انسٹرکٹرز موجود ہیں جو ان کو کڑھائی کی جتنی بھی صورتیں وہ ساری ان کو سکھاتی ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں انجم یونس صاحب اور مسز انجم یونس صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کی جاب بھی تھی اور اچھا خاصا کما بھی رہے تھے، تو یہ بزنس کا آئیڈیا آپ کو کیسے آیا؟ بزنس جب میں پڑھ رہا تھا تو میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ جاب کرنی ہے. بس جاب مل گئی، اللہ کا شکر ہے. لیکن ساتھ بزنس یعنی شروع سے ایک پلاننگ کرتے رہے، کچھ نہ کچھ کرنا ہے. اور جب میری شادی ہوئی تو مسز کا ایک یعنی جنون کی حد تک اس کام سے ان کا لگاؤ تھا. وہ پہلے کچھ نہ کچھ گھر میں اپنی فیملی کے لیے کچھ نہ کچھ کرواتی رہتی تھی. تو اس کے بعد ہم نے یعنی جب سوچا کچھ کریں تو ہمارے ذہن میں یہی پلان آیا کہ ہم ایسا یعنی ہاتھ کے جو ڈریسز ہیں یا بوتیک سٹائل میں جو کام ہے یہ کرنے شروع کرتے ہیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہم نے مدد مانگی، اللہ تعالیٰ نے استعانت کی. اور جو تھا ہم نے اللہ پہ توکل کرتے ہوئے صرف ایک فیملی کے کام سے اس کا آغاز کیا. اپنی فیملی تھی، ان کا کو آرڈر تھا، گھر کا آرڈر. اس سے جب ہم نے شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ اس میں برکت دی. ہم چلتے چلتے الحمدللہ اب 1-2 برانڈز کا ہم کام کر رہے ہیں. ان کا آرڈر کوشش کرتے ہیں ہم پورا کرنے کی، لیکن ہم پھر بھی ہماری کیپیسٹی سے زیادہ کام ہوتا ہے الحمدللہ. اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہر نوجوان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اسے بس ایک جاب مل جائے، کہ صبح 8 سے 2 بجے تک اپنی جاب کرے اور بعد میں اس کے بعد اپنا گھر فری ہو. تو آپ یہ جب جاب ہی مل گئی پھر بھی آپ نے یہ بزنس کا پلان کیا، اس کی کیا وجہ؟ جاب جتنی بھی بڑی ہو، جاب آج کی مہنگائی میں ضروریات پوری نہیں کرتی. زندہ تو رہ سکتے ہیں لیکن آپ کے جو ضروریات زندگی ہیں پورا کرنے کے لیے جاب کافی نہیں ہوتی. اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو آپ کو پلان کرنا پڑتا ہے. اور الحمدللہ ہم نے یہ پلان کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ہماری مدد فرمائی. ہمارے یہاں ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ جب بڑی اچھی خاصی انویسٹمنٹ ہوگی بزنس تب کریں گے، چھوٹی انویسٹمنٹ بزنس کرنا ہی نہیں ہے. تو کیا آپ نے بھی ایک بڑی انویسٹمنٹ کے ساتھ بزنس شروع کیا؟ ہم نے بالکل انویسٹمنٹ کے بغیر بزنس شروع کیا. جب ہمیں پہلا آرڈر ملا تو ہم نے یعنی جو آرڈر تھا اس کے ساتھ ایڈوانس لیا تھا اور اس ایڈوانس سے ہم نے شروع کیا. اور آہستہ آہستہ یعنی ہم نے اس کو میں اللہ یعنی بہتری آتی گئی. اب الحمدللہ ہم کسی سے بغیر ایڈوانس لیے جن پارٹی سے کام کر رہے ہیں بغیر ایڈوانس کے کرتے ہیں. ہم اپنے ہماری یعنی جو بھی انویسٹمنٹ ہے اپنی ہے. لیکن جب ہم نے آغاز کیا تھا 1 روپیہ ہمارا اپنا نہیں تھا. الحمدللہ یہ اس میں اللہ تعالیٰ کی یعنی خاص رحمت تھی. جب آپ نے کام کا آغاز کیا تو اس آغاز میں کیا مشکلات پیش آئے؟ جب ہم نے اس کو بالکل آغاز کیا اس ٹائم تو ہم لوگوں کو اسٹف تک کی پہچان نہیں تھی. اور بعض اوقات ہوتا تھا ہماری بنی بنائی چیز ضائع ہو جانی، دھاگے کا نہیں پتہ تھا کہ کون سا دھاگا کلر چھوڑے گا نہیں چھوڑے گا، لیبر کا صحیح طرح نہیں پتہ تھا کہ کس بندے سے کام کرانا چاہیے. اس پورے ٹائم میں ہمیں یہ 10 سال کے عرصے میں ہم اس مقام پہ پہنچے
کہ ہمیں آہستہ آہستہ ان ساری چیزوں کی پہچان ہوئی، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہترین ٹیم دی کہ اب یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی بڑا آرڈر آتا ہے ہمیں اس چیز کی پریشانی نہیں ہوتی۔ الحمدللہ ٹرینڈ لیبر ہے ہمارے پاس، اس ٹائم تقریباً 150 سے لے کر 200 تک کے لوگ ہیں جو ہمارے پاس کام کرتے ہیں، کچھ یہاں کے ہیں، اسی بستی کے ہیں، کچھ سراؤنڈنگ سے لوگ آتے ہیں۔ اور اب ایک ٹائم تھا ہم خود گھروں میں جایا کرتے تھے کام دینے کے لیے، لیکن اب اس ٹائم یہ ہے کہ لوگ خود ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہمارے پاس آ جاتے ہیں۔ تو اللہ کا یہ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا یہ بہترین وسیلہ بنایا۔ آپ کام کر کیا رہے ہیں، اس کام کا تھوڑا انٹروڈکشن کروا دیں۔ جی ہم لوگوں کا نا ہاتھ کا کام، یعنی کہ جس طرح شیڈو ورک، چکن کاری، کانٹھا کاری، شیشہ، سندھی، بلوچی، کشمیری، جتنے بھی ٹانکے ہیں الحمدللہ ہمارے پاس جو کام کرنے والی خواتین ہیں ان کی پوری ان سب چیزوں پہ کمانڈ ہے، اور بیسک ہمارا ہاتھ کا کام ہے۔ اب ہم نے اس میں ایک اضافہ کیا ہے کہ ہم لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ ہم ساتھ سٹیچنگ بھی سکھائیں بھی، اور اس کو ایز اے پروفیشن لے کے آئیں تاکہ جو لوگ ہم سے سیکھیں وہ اس سے بھی فائدہ اٹھائیں۔ ہم لوگوں نے اب جو ہمارا لوگو ہے نا کہ میرا ہنر میری پہچان، بس ہم ابھی اسی پہ کام کر رہے ہیں۔ پر پوری کوشش ہے کہ جو لوگ کوئی کسی بھی قسم کا انہیں کوئی ہنر ہے تو اس کو ہم لوگ نہ پروموٹ کریں تاکہ وہ اپنے ہنر سے اپنی پہچان بنائیں، اپنی فیملی کو سپورٹ کریں۔ اور ہاتھ کے کام کی کوئی بھی قسم ایسی نہیں ہے جو ہم تیار نہ کر رہے ہوں۔ یہاں تارکشی بھی ہے، گوٹا کناری بھی ہے، الحمدللہ ساری کی ساری چیزیں ہم یہاں تیار کرتے ہیں۔ آپ ایک مختلف مائنڈ سیٹ لے کر مارکیٹ میں آئے تھے، تو مارکیٹ میں جگہ بنانا کتنا مشکل ہوا؟ مارکیٹ میں اپنا نام بنانا نا بہت مشکل ہے، کیونکہ میں نے پہلے بھی یہ بات بتائی ہے کہ جب ہم نے آغاز کیا تو ہمیں خود اچھے سے کسی چیز کی پہچان نہیں تھی، اور پھر آہستہ آہستہ بس ہم نے اس چیز پہ فوکس کیا کہ ہم جو بھی بنائیں گے نا کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ ہماری چیز ہمیں ایک عام روٹین میں سننے کو ملتا ہے کہ آپ کی چیز مہنگی بہت ہے، اور اس کے مہنگی ہونے کی وجہ ہے کہ ہمارا اسٹف الحمدللہ ہم اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، جو ہم دھاگا استعمال کرتے ہیں اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، اور پوری کوشش یہ ہے کہ ہماری جو بھی چیز ہے جہاں بھی جائے کم از کم وہ لوگوں سے منفرد ضرور نظر آئے۔ اور بس یہ چیز تھی کہ ہم جو بھی بنائیں، جو بھی کام کریں نا، جو بندہ ایک دفعہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہو نا وہ اس کو یاد ضرور رکھے کہ واقعی اس نے یہ کوئی کام کرایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جہاں جہاں جو بن کے گیا ہے ابھی بھی وہ لوگ اس کو یاد کر رہے ہیں۔ جو لوگ میل فیمیل اس بزنس میں آنا چاہتے ہیں ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے پہلا قدم اٹھانے کے لیے، کیونکہ پہلا قدم ہی ہمیشہ مشکل ہوتا ہے؟ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ پہلا قدم اٹھانا مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کو اٹھائے بغیر ہم نا کامیاب نہیں ہو سکتے، اور ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ آپ دیکھیں جس کے پاس جو ہنر ہے نا، اگر آپ اس کو ایز اے پروفیشن شروع کرنا چاہتے ہیں نا، اور میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ آج مارکیٹ میں آئیں گے اور آگے بہت سارا کچھ صحیح ہے، ایسے نہیں ہوگا، بہت ساری مشکلات آئیں گی، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ کامیاب ہونا ہے تو پھر آپ کو یہ سٹیپ لینا بہت ضروری ہے۔ اب ہم تو یہی کہیں گے کہ کوئی بھی خواتین میں سے کوئی اگر ہنر رکھتی ہیں تو وہ ہمارے پاس آئیں، ہمارے ساتھ ملیں، اور انشاءاللہ ان کو اس چیز کا بینیفٹ ملے گا۔ اور اس لیے ڈرنا نہیں چاہیے۔ میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ کبھی بھی نہ کسی بھی کام کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم نے جب یہ کام کا آغاز کیا تھا تو میرے پاس صرف 3 شرٹس کا آرڈر تھا، اور وہ انہی 3 شرٹس کے ساتھ میں نے جیسے وہ بن کے آئی ہیں، آپ دیکھیں ڈور ٹو ڈور جا کے اپنے کام کی پبلسٹی خود کی ہے۔ اور پھر یوں ہوا کہ جس نے ایک دفعہ جو چیز دیکھی، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے آرڈر دیا، پھر آہستہ 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 یہ سلسلہ چلتا رہا، اور بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ بنی بنائی ساری چیزیں واپس آ جاتی تھیں۔ تب بھی بس ایک بات یہ ہے کہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ جو انسان ہمت ہار جاتا ہے نا اس کے لیے آگے بڑھنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ نفع ہو نقصان ہو آپ لگے رہیں، اور انشاءاللہ پھر تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت سی راہیں کھولیں گے، اور اس لیے پہلا قدم اٹھائے بغیر انسان نہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ مستقبل کے حوالے سے آپ نے کیا گول سیٹ کیے ہوئے ہیں؟ خود کو کہاں آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہاں جی، مستقبل کے حوالے سے بہت بڑی خواہش ہے کہ ہمارا ایک ایسا یونٹ ہو کہ جس میں
सारा कुछ जिस तरह हमारा अब आपने देखा है कि कढ़ाई का सिलसिला हमारा चल रहा है, स्टिचिंग का आगाज़ हो चुका है, हम अड्डा वर्क लेके आना चाह रहे हैं, मशीनी एम्ब्रॉयडरी लेके आना चाह रहे हैं, अपने ट्रेसिंग, अपने प्रेसिंग और उसके अलावा डाइंग तक हमारी ये ख्वाहिश है कि हम इन सारे लोगों को एक ही जगह पे इकट्ठे करें। और सबसे बड़ी बात कि हम ख़वातीन को इतना ट्रेंड कर दें कि वो इन तमाम कामों में अपनी महारत दिखाएं और ये एक ऐसा यूनिट बन जाए कि जो भी औरत यहाँ काम करे वो अपने हुनर से, अपनी पहचान के साथ काम करे और वो मज़ीद लोगों का सिखाए। रमज़ान में हम लोगों ने ये एक चीज़ सोची थी कि हम लोगों की मदद के लिए क्या कर सकते हैं, तो तब यही बात सामने आई है कि हम कुछ करें ना करें लेकिन हम उन्हें हुनर सिखा दें। और उस हुनर सिखाने का आगाज़ हम लोगों ने ये सिलाई सेंटर से किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अगला स्टेप हमारा कढ़ाई की मशीनें हमारे पास पहुंच रही हैं, इंशाल्लाह उसका आगाज़ हो जाएगा, फिर अड्डा वर्क का आगाज़ हो जाएगा। हमारे पास गोटा कनारी की क्लासेस और मुकेश वगैरह का हमने ये सोचा यहाँ सिखाएं और पूरे लोगों को इस तरह ट्रेन करें कि एक ऐसा सेटअप बन जाए कि कोई भी हमारे से जो भी काम कराना चाहे ना, वो आराम से एक जगह पे आए और मुकम्मल तौर पे सारा काम करवा के लेके निकले। तो बस एक ऐसा यूनिट बनाना चाह रहे हैं जो हम सारी ख़वातीन की एक बेहतरीन पहचान बन जाए। काम तो बहुत लोग शुरू करते हैं लेकिन कामयाब कोई कोई होता है, तो आप क्या समझते कि आपने जो काम किया अल्लाह ने आपको कामयाबी किस वजह से दी है? ये तो एक तो अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि अल्लाह ताला ने, वाकई आपकी बात सही है कि काम भी बहुत सारे लोग करते हैं। बस ये इस पूरे टाइम में ना एक चीज़ का ख्याल रखा था कि लेबर का हक ना मारें। आप देखें कि बहुत सारी चीज़ें ख़राब होकर मेरे पास पहुंचती हैं, मुझे गुस्सा भी आता है, मैं नाराज़ भी होती हूँ, लेकिन ये कभी नहीं किया कि मैं अपने किसी भी कारीगर के ना पेमेंट नहीं रोकी। और वो इसी वजह से नहीं रोकी, ठीक है ये चीज़ ख़राब होना या ठीक होना हो जाता है, गलती हर इंसान से होती है। और जो चीज़ मुझे समझ आती है ना, शायद हमारे साथ इतने बहुत से लोगों के जुड़ने की एक वजह ये है कि हक ना मारें, कभी भी किसी भी बंदे का हक नहीं मारें। और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तरफ से हम कोशिश करते हैं कि एक रीज़नेबल लेबर दी जाए। और मुझे यहाँ तक ये समझ आ रही है ना, शायद ये एक बहुत बड़ी वजह है लोगों के हमारे साथ जुड़ने की। जॉब के साथ बिज़नेस को मैनेज करना कितना मुश्किल है? जॉब के साथ बिज़नेस को मैनेज करना बहुत मुश्किल है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन उसमें मेरे लिए जो था, मेरे पॉजिटिव पॉइंट ये था कि मेरी मिसेज़ जो थी वो मेरे साथ हेल्पिंग हैंड थी, उन्होंने हर जगह मामनत की, बल्कि इस पूरे सेटअप को लेके चल रही हैं। और इसमें फिर हमारे साथ जो ख़वातीन हैं वो भी बड़े यानी माशाल्लाह वो यानी मददगार हैं इस हवाले से। उन्होंने कभी भी हमें ये एहसास नहीं होने दिया कि हम यहाँ पे तन्हा हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि जब तक आपको फैमिली से सपोर्ट नहीं ना मिलती, आप बाहर निकल के कोई काम नहीं कर सकते। तो यहाँ मैं अपने ससुराल का स्पेशली शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मेरे बच्चे समझें 3 साल और 5 साल की उम्र के थे जब मैंने आगाज़ किया है, और मेरी नंदें मेरे पास थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये टेंशन नहीं होती थी कि बच्चे घर कैसे रहेंगे। उन्होंने इस पूरी चीज़ को संभाला। अगर हम घर से बाहर काम करते थे तो वो घर को देखती थी। मेरे सास ससुर जब वो हमारे पास आते थे वो इस चीज़ को मैनेज कर देते थे। मेरी अपनी फैमिली, मेरे भाई, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहनों ने। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें किसी भी कामयाबी के पीछे कोई फ़र्द वाहिद नहीं होता। मेरे हस्बैंड अगर मेरे साथ ताउन नहीं करते तो मैं कुछ नहीं कर सकती थी, फैमिली सपोर्ट नहीं करती तब कुछ नहीं कर सकती थी। सबसे बड़ी बात, मेरे कारीगर, मेरी पूरी लेबर अगर मेरे उस माइंडसेट को ना समझती तो हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। अभी भी ये होता है कि बाज़ औक़ात हम सोचते हैं कि ये चीज़ बनानी है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ऐसे बेहतरीन कारीगर अता किए हैं कि मेरे दिमाग की बात वो इतने अच्छे तरीके से पिक करते हैं कि जो चीज़ सोची होती है वो बन के सामने आ जाती है। इसलिए इन सारे लोगों के ताउन के साथ ही हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं, और आपके चैनल की उससे मैं इन सारों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और मज़ीद ताउन की दरख्वास्त करूँगी। और इस बात की दुआ की भी दरख्वास्त करेंगे कि जो हमने सोचा है अल्लाह ताला हमारे लिए ऐसे बेहतरीन वसाइल बनाए। अगर कोई आपसे ऑर्डर पर काम करवाना चाहता है तो उसका क्या तरीक़ाकार है?
हाँ जी, अगर जो भी कोई ऑर्डर के पे हमसे काम कराना चाहता है वो यहाँ हमारे सेंटर पे आए, हमें अपनी रिक्वायरमेंट बताएं कि ये चीज़ उन्हें चाहिए। इंशाल्लाह हम उनके साथ बैठ के उसको सारा टाइम भी सेट कर लेंगे, उसका जितनी भी सारी चीज़ें होंगी वो उनसे डिस्कस कर लेंगे। फ़िलहाल तो हम सिर्फ एक ही ब्रांड का काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेहतरीन सेटअप चल रहा है हमारा, लेकिन अगर मज़ीद भी कोई हमारे साथ चलना चाहे तो हम हाजिर हैं उनके लिए। ब्रांड का काम तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आम पब्लिक में से भी कोई हमारे से काम करवाना चाहे तो वो ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टिचिंग यूनिट का आगाज़ हो चुका है। बाकी भी हमारे आहिस्ता आहिस्ता ये 1 से 2 माह के अंदर अंदर इंशाल्लाह हमारा अड्डा वर्क भी शुरू हो जाएगा, मशीन एम्ब्रॉयडरी का काम भी शुरू हो जाएगा। ऑलरेडी हाथ के तो तमाम काम हमारे पास आगाज़ हो चुके हैं, हम कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो इसलिए जो भी विज़िट करना चाहे हम उनके लिए हाजिर हैं।